رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ آسمانات زمینہ دا مکمل اختیار بادشاہی اللہ دے واسطے وے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہندا ہے تخلیق فرماندا ہے، جو چاہندا ہے پیدا فرماندا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جنوں چاہندا بیٹیاں عطا کردا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جنوں چاہندا بیٹے عطا کردا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا جنوں چاہندا بیٹیاں بھی دیندا ہے بیٹے بھی دیندا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جنوں چاہندا بانج رکھدا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یقیناً او جانن والا قدرت رکھن والا ہے۔ معزز سامعین حضرات، ہے تو تسی سارے ہی ماشاءاللہ میزبان ہو، مہمان بھی ہو، میزبان بھی ہو، لیکن اس پروگرام دے میزبان محمد عثمان گجر صاحب، اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں میرے ذمہ جو عنوان لگایا ہے، میں انشاءاللہ اودے تے ہی چند گزارشات کراں گا۔ قاری صاحب کدی ایکو بند کرے آجے تے آواز دی بریک کرے آجے۔ سورہ شورا دیاں آیات تسا حضرات دے سامنے ترجمہ سمیت تلاوت کیتیاں نے۔ رب العالمین نے شروع چی کیا دیتا، للہ ملک السماوات، ملک کے اختیار اسمانہ زمینہ دے اختیار میرے اللہ دے نے۔ او اسمانہ تے جو چاہے بنائے،
زمیناں تے جو چاہے بنائے، مخلوقات جو جنوں چاہے مؤنث دے وے، جنوں چاہے مذکر دے وے، جنوں چاہے مؤنث مذکر، اور جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے وے۔ اے مالک دے نے اختیار۔ کچھ چیزاں رسماں تے رواج بن جاندیاں نے، کچھ دنیاوی چیزاں، کچھ دینی گلاں نوں بھی رسم و رواج بنا دیتا جاندا ہے۔ میں ایک مثال دینا، مثلا شادی دے موقع تے دولہے نوں دودھ پلانا سنت ہے، لیکن ہونے نہ سنت نو بنا دیتی ہے رسم، باقاعدہ لکھیا جاتا رسم دودھ پلائی، سنت نو بنا دیتی رسم۔ سنت کی ہے نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ دی رخصتی واسطے آئے، اسماء بنت یزید بن سکن نے آپ دی سہیلی سی انصار عورت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو دلہن بنا کے اس طرح دیوار نہ کمرے بٹھایا، حضور آپ دے دائیں طرف آ کے بہ گئے، دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا، آپ نے دودھ نوش فرمایا، کچھ دودھ چھڑ دیتا، فرمایا میری عائشہ نو دے دیو، دلہن نو دولہے دا جھوٹا دودھ پلا دیو۔ کچھ عمر چھوٹی سی جھجک گئیاں، شرم آ گئیاں، اسماء کہنے لگی عائشہ تینوں پتہ نہیں دودھ کدا جھوٹا ہے؟ تیرے شوہر نے، اللہ دے نبی نے، حضرت عائشہ نے دودھ دا پیالہ اس طرح کمایا، ویکھا نبی پاک علیہ السلام نے کتھے منہ لایا ہے، اتھے منہ لا کے دودھ پیتا، یعنی دودھ پلائی ہے سنت۔ لوگوں نے اس مذہب نو سنت نو بنا دیتا رسم۔ اس طرح کچھ چیزاں تقریراں بھی رسمی بن جاندیاں نے، مثلا رسم بن گئی ہے، گویا اٹھے ہیں او، نعت خواں اٹھے ہیں او، خطیب اٹھے ہیں او، ماں 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 کر دیتا ہے، عظمت ماں جو لبڑا ماں دے پیراں جو لبڑا، اتنی رسم چلی کہ لوگوں نے اپنے باپ دی شرعی قدر ہی بھلا دیتی۔ لوگ کہتا ذہن یہ بن گیا ماں ہی میرا قبلہ ہے، ماں ہی میرا کعبہ ہے، حالانکہ اللہ کے رسول دی حدیث ہے باپ اپنی اولاد دا نام لے کے دعا کرے اللہ رد کردہ ہی۔ یہ بن گئی رسم۔ پھر کچھ ناقد علماء نے نقد کیتا، چلو کچھ توجہ ہٹی، لوگ باپ دا بھی کو نعت خان لگ پہ باپ دی شان بیان کر۔ پھر آ گیا مسئلہ عظمت بیٹی عظمت بیٹی عظمت بیٹی، یہ بن گئی رسم۔ ایسی عظمت بیان کیتی بیٹی دی، بعض لوگ سمجھن لگ پہ نے شاید بیٹے دا مقام کو ہے ہی نہیں۔ یہ دے پیچھے گل ہے، یہ دے پیچھے انگریزی کلچر ہے۔
انگریز نے غلام احمد قادیانی دی سپورٹ کیوں کیتی ہے جھوٹے نبی دی؟ کدی سا غور کیتا اس گل تے؟ اینوں کھڑیاں کنے کیتا ہے؟ انگریز نے. یہ با ملازم سی, یہ بھی ملازم سی انگریز دا, اور وفادار ملازم سی, مسلمانوں دا نہیں, انگریز دا وفادار. انگریز نو کھڑیاں کرن دی جھوٹی نبوت دا دعویٰ کروان دی ضرورت ہی ہے سی. لوگ کھڑے جاندے نے مکہ مکرمہ, حج ہوندا بیت اللہ دا, تے بیت اللہ دے حج دے موقع تے میسج جڑا جاندا ہے دنیا دے کونے کونے تو مسلمان آئے ہوندے نے, وہ میسج سب تک پہنچ جاندا ہے. کر صاحب انہوں تو بند ہی کر دی سپیکر, یہ تو آواز آ رہی ہے نہیں, ایکو جی بند کر کے نا آواز بریک کرو, سپیکر اچھا ہے, سیٹنگ نہیں ہو رہی. ہوں ذرا توجہ کرے آجے. انہیں کیا چونکہ مکہ مکرمہ مسلمانہ دا سچا نبی پیدا ہویا ہے, اور مدینہ منورہ, اب ایک سمجھتے ہوئے گل دی کوئی, مدینہ منورہ آپ دا مدفع نے, اس واسطے لوگ انہاں شہراں نال کر رہے نے عقیدت. کیوں نہ ہوئے نواں کو نبی کھڑا کرو, مسلمان او دی عقیدت مند بنن, تے ایتھے ہی عرب تو ہٹ کے عجم اندر کسے شہر نو مدینے دا درجہ دے دیتا جائے, تے عرب تو لوگی پیچھے ہٹ جان, عرب کلچر ختم ہوئے, انگریزی کلچر چلے. انگریزی کلچر چلان واسطے انہیں ساری یہ سازش چلائی. اور ایک کلچر ذرا غور کرے آجے, اسلامی عربی کلچر اندر مرد دا رتبہ زیادہ ہے, انگریزی کلچر اندر عورت دا رتبہ مرد دے برابر ہے. کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ انگریزی کلچر اندر مرد عورت دا رتبہ برابر ہے. افغانستان نے لڑ کے ملک لیا ہے نا, چلو آخر تے جو ہویا ہویا. انگریز نے پھٹا نہیں پاتا, نہیں چلن دینا جب تک تسی اسمبلی اندر عورتوں نو سیٹاں نہیں دیو گے. ادھر بھی کدی کوئی غور فکر کیتا کہ کوئی نہ, تھوڑا ذہن اپنا کھولو, اتنے بھی نظر رکھیا کرو. انہوں کی ضرورت پیش آئی ہے انگریز نو؟ ملک افغانستان ہونا دا, وہ عورتوں سیٹاں دے نہ دے, تکے نہ منا نہیں لیا ہونا, سیٹاں دیو گے تو چلن دینا وگرنا نہیں. پاکستان میں ہر شعبے پہ سیٹاں آ گئی نے کہ نہیں؟ آ گئی نے کہ نہیں؟ آ گئی نے. عورت نو مرد دے برابر لیا کے کھڑا کیتا کہ نہیں؟ ایک وچ وجہ کی ہے, انگریز عربی کلچر نو ختم کرنا چاہتا ہے, کیونکہ عربی کلچر ہے محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم. عربی کلچر ہے سجے ہاتھ نال کھانا, انگریزی کلچر ہے, انگریزی عربی کلچر ہے سڑک دی سجی سائڈ تے چلنا, انگریزی کلچر ہے کھبی سائڈ تے چلنا. اپنا کلچر ملک پاکستان مسلمانہ دا, کلچر انگریز دا. اور اسی بھی مسلمان ایہو جے ہاں, سانو عربی کلچر چنگا نہیں لگتا, سانو یہ ہی لگتا ہے کلمہ نبی دا پڑھتا ہے, بوتل پین دے ہے یا سگڑ پین دے ہے سجے ہاتھ نال سگڑ, بوتل پین دے ہے کھبے نال, سگڑ پین دے ہے سجے نال, تے بسکٹ کھان دے ہے کھبے نال. اسی ایہو جے مسلمان ہو گئے. اے یو چاہتا سی کہ تمہیں میں انج دا مسلمان بنانا ہے, تے جویں دا چاہتا سی اوویں دے اسی بنتے جا رہے ہیں. اللہ کہندا نہیں, اوویں دا نہیں, جویں دا میں چاہنا تے میرا نبی دسدا ہے اوویں دے بنو. ہن آؤ ذرا اوویں دے بننا ہے. عظمت بیٹی ٹھیک ہے
بیٹی دا ایک مقام ہے، لیکن اینا کہ بیان کردیاں حد ہی ودا دے نہیں، انگریز دی ساری گل پوری کر دے نہیں کہ انی شان ودانی ہے، لوگ بیٹیاں نو پیچھے کرن لگ پے نے، بیٹیاں نو اگے کرن لگ پے نے۔ ہاں گھراں چ ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے، تہاڈیاں نظراں چوں ہی ہونا چند زمیندار جڑے بیٹیاں دا حصہ نہیں دیندے وہ مجرم نے، انہوں نے جگہ رکھو، جڑا مقام ہے کسے دا وہ دیو۔ اور عرض کر لگا بیٹیاں بیٹے دینا اللہ دے اختیار ہے، لیکن دعا کرنی ہے بیٹے دی، کدی تہاڈا 100 پتر بھی ہو گیا پھر بھی دعا کرنی ہے بیٹے دی، خواہش رکھنی ہے بیٹے دی۔ بولی جاؤ، پریشان نہ ہو، تساں کہنا سانو کیڑی سنا کی سنان لگا جی۔ خواہش رکھنی ہے، کوشش کرنی ہے، اے ہوں تو پھر سوچی پہ جانا ہے، کوشش کرنی ہے۔ ہاں میں دلائل دے گا، لاہور ذرا شروع کریے۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام 80 سال تو تے عمر ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم عراق دے علاقے دے اندر نمرودیاں دا مقابلہ کر دینے، انہی لڑائی انہا مقابلہ رہا ہے۔ حضرت دی شادی بھی ہو گئی ہے، لیکن دل اندر اولاد دے بارے کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس واسطے نہیں آیا کہ ادھر تیان ہی نہیں ہویا، لڑائی کے نہیں رہی ہے۔ جس ویلے اللہ پاک ڈرا گیا ہے، اے میرے پیارے ابراہیم جی، اللہ فرمایا اس طرح کرو کہ ہجرت کر دو شام دے علاقے دے اندر۔ حضرت ابراہیم نے شام دے علاقے اندر ہجرت کر لئیے، ہجرت کر کے آئے نے شام دے علاقے دے اندر۔ ان سخدہ سا آیا ہے، حضرت ابراہیم نے اور رب کے لگے نے دعا کر، رب حب لی من الصالحین، اللہ سونے امنو نیک تے سالے بیٹا عطا کر دے۔ حضرت نے بڑھے مارے اللہ تو دعا کی تھی تے بڑھے دی کی، وہ دعا کی تھی تے بیٹے دی کی تھی، بڑھے مارے دعا کی تھی بیٹے دی کی تھی۔ آج تے 5-10 سال شادی نو گزر جان، اللہ جے بیٹا نہیں تے بیٹی دے دے نہیں، بیٹا ہی منگنا ہے، پاویں تنوں 100 سال لنگ گیا گیا نو بیٹا ہی منگنا ہے، منگنا بیٹا ہی ہے۔ لیا میں نو کسے نبی دی دعا چو 10 بیٹی منگی ہوئے، جڑا مقام شریعت دین دی وہ رکھو، رواجہ رسمہ مگر نہ پڑھو، مذہب نے رسم بناتا کہیا۔ حضرات رہن بات دے توجہ فرما دینا آنے، حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اللہ پاک تو بیٹے دی دعا کریا کر دینے بیٹے دی۔ حضرت خاجرہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ السلام انہ دی چچا دی بیٹی ہے، انہ دی بیگا میں انہ تے بھی بڑا پا آگیا، بانج عمر نو پہنچ گیا نے، سوچ دیا نے کہ میرا خامد بڑھے مارے اللہ تو بیٹا پہ مانگ رہا ہے، دے دل اندر اولاد دی بڑی تڑپ ہے، کیوں نہ ہوئے حاجرہ منو خاتمہ ملی ہے مصر دے بادشاہ والوں، میں حاجرہ اپنے شوہر نو ہبا کر دینیا، اے دے جوان ہے، ہو سکتا اللہ پاک کے دے جو انہاں نو اولاد دے دے وے۔ اے کون کہہ رہی ہے؟ بیوی تے اجکل دیا کہہ دیا نا ساری عمر بے اولادہ اوترا نخوترا مرجا تے نو بیاہ نہیں کرن دے، تے دعویٰ کی میں سب تو بڑی مسلمان ہاں، نبی ابراہیم ساڑے جد امجد نے، اسی دین ابراہیم تے ہاں، فَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، تے دین ابراہیم کی ہے۔ بڑھاپا آ گیا ہے، میرے جو اولاد نہیں ہوئی، میں اپنی ہتھی خامد نو ویڑنی ہاں، خامد دی خواہش ہے اولاد، اللہ میرے خامد دی خواہش پوری کرے۔ اللہ اکبر۔
جس ویلے بیویاں خامداں دے نال اینیاں مخلص ہو جاندیاں نے، حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم نو ہاجرہ ہبہ کر دیتی ہے۔ اللہ پاک نے ہاجرہ دے وچوں حضرت ابراہیم نو بڑھے بارے اسماعیل بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ پاک دا کہ نظام قانون ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے نیکی دا بدلہ نیکی ہے۔ حضرات ان بات دے غور کر دے جانا، نیکی دا بدلہ کیویں نیکی ملن لگا ہے۔ حضرت سارہ نو حضرت ہاجرہ نو اللہ نے بیٹا دے دیتا ہے، اور حضرت ابراہیم دی توجہ بیٹے ور زیادہ ہو گئی۔ دو بیویاں ہو گئیاں نا، بڑی سارہ چھوٹی ہاجرہ۔ بیٹا چونکہ ہاجرہ وچوں سی، بیٹے دی وجہ تو زیادہ توجہ ہو گئی ہاجرہ وال۔ تے سارہ نے چونکہ قربانیاں بڑیاں دیتیاں سن، اللہ نے کہا ابراہیم تین بیٹا مل گیا ہے، پر سارہ ہی ہے، انکار اپنی بیوی تے بچہ لائے، جتھے میرا کر بیت اللہ اتھے چھاڑیا، اتھے میں براق دے ملن جائیں کری تے رہنا تو سارہ بولے۔ حضرات اتھے نالے بھی سبق مل گیا، جڑیاں وفادار بیویاں ہوں، خاندان میں چاہیدہ کہ نمی بیوی ملے، نما 9 دن پرانا 100 دن، نمی بیوی ملے کدے پرانیاں بدوں موئی نہ موڑ جان، ادھر بھی دھیان رکھا۔ دیکھو میں دونوں تک جدھر نصاب دی گالے کر رہے ہیں۔ حضرات راہن بات دے توجہ فرما دینا آجے، اللہ پاک نے نیکی دا بدلہ نیکی دیتا کہ حضرت سارہ بڑیاں ہو گئیاں نے، ہڈیاں کمزور نے، 5 عمر نو پہنچ گئیاں نے، لیکن نتیجہ کی نکلے آئے۔ فرمایا حضرت ابراہیم دے کل مہمان آ جاندے نے، فرشتے انسانوں دی شکل دے اندر، وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ حضرت ابراہیم کو مہمان آئے نے، انہاں نو آگے کہندے نے اللہ تانوں بیٹا عطا کرن والا سہرا جو۔ حضرت سارہ مسکرا پیندیاں نے، ایتھے ہاتھ رکھیا تے مسکرا پیندیاں نے، میرے ول بیٹا اے گل کرنا نہیں، میرے ول بیٹا۔ انہاں کلے بیٹے دی بشارت نہیں دیتی، کہنے لگے بیٹا اسحاق ہوئے گا، پھر اگو پوترا یعقوب بھی ہوئے گا، یعنی لڑی چلے گی۔ ساڑھے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ، جب انہوں نے کسے کہنا نا بابا جی بزرگ، انہوں نے شغل نہ کہنا جڑا مینوں بابا کدے دے پوترے بابے ہون، وہ کئی بندے غصہ کر لے لے، حالانکہ غصہ ہے کہ دعا ہے کہ تیرے پوتر ہون، اگو تیرے پوترے بھی ہون تے لمبی عمر بان، ایک لمبی دعا ہے اور نالے پہ بشارت ہے کہ بیٹا ہوئے گا لمبی عمر والا، پھر اگو اللہ دی نسل بڑھائے گا۔ حضرت سارہ ان کے نیانے قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ حضرت سارہ کے نیانے بڑی عجیب گل ہے، اے بھلا کیویں ہو سکتا ہے، میں بڑھیاں کمزور ہاں، میں 5 عمر نو پہنچیاں، میرے وال بیٹا کیویں ہوئے گا؟ فرشتے کہندے نے سانوں نہیں پتا، اے اللہ دے کام نے، ہن دسنا کی جانا وا۔ حضرت سارہ نو بھی اللہ نے نیکی دا بدلہ نیکی دے دیتی ہے، بیٹا مل گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بڑھے بارے دعا کیتی تے بیٹے دی کیتی ہے۔ ایک اور پیغمبر دا بڑھاپا ذکر کر لگا وا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه
انی اذ نادا ربہ نداء خفیا، فرمایا میرے بندے زکریا دا تذکرہ پڑھو نا جدوں نے اپنے اللہ نو چھپ چھپ کے پکاریا، اندر بڑھ بڑھ کے یا اللہ بڑھا ہو گیا دے دے پتر، دے دے پتر، اندر بڑھ بڑھ کے چھپ چھپ کیوں دعاواں کی دیا؟ لوگی کہیں گے بابے دی عمر ویکھو شوق ویکھو۔ نداء خفیا، چھپ چھپ کے دعاواں کی دیا، کہاں دیا؟ اب بھول گئے سارے ہی، پتر دیاں، بیٹے دیاں، بیٹے دیاں دعاواں کیتیاں نے اللہ سالے بیٹا عطا کر دے، نال کی کہندے نے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ سونیا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے، سفیدیاں گئے بال سارے سفید ہو گئے نے، لیکن میں تیرے طرف دعا کر دیا تیرے تو مایوس نہیں۔ حضرت زکریا نے بڈھے بانے دعا کی تے بولو کا دی، حضرت زکریا نے کہتے ایک بارہ کیا ہوئے چل بیٹا نہیں تے بیٹی دے دے، پوری شریعت جو ایک حدیث روایت ایت وخاؤ، حضرت ابراہیم نے پوری زندگی بڑھاپے تک کیا ہوئے جے بیٹا نہیں تے بیٹی دے دے، نہیں نہیں جدو منگیا اللہ تو بیٹا منگیا، تسامی جدو منگنا اللہ تو بیٹا منگنا، اے انگریز دا طریقہ ہے، دو بچے بہت اچھے ایک بیٹا، اللہ ہم تجھی بیٹی دے دے، اے انگریز دا کلچر ہے، عربی کلچر نہیں، یہ انگریز دا کلچر ہے، اینے پتر ہو گئے بس بس اور پتر نہ کہیں ہی دے دے، یہ انگریز دا کلچر ہے، دو پتر ہو جن ایک تھی دے دے چل ہن اگو رہن دے۔ اللہ اکبر، حضرت سلیمان پیغمبر دیا کنیاں بیویاں 90 تے 9، سکول نہیں پڑھے 90 تے 9، تو یار بولو کیوں نہیں بولن رہے؟ آج کل تو روزے لگتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تجھے خبر رہے ہو، ماشاءاللہ بڑے آرام دے روزے جا رہے ہیں، بڑے آرام دے۔ حضرات را غربات دے توجہ فرما دے دا دے حضرت سلیمان علیہ السلام دیا 1/17 دیئے 1/99 دیئے، انہاں دیا 99 بیویاں حضرت سلیمان دیا ایکو رات دے اندر ارادہ کر لے آئے، میں اپنی 99 بیویاں نہ مقاربت کرنی ہے، اللہ 99 بیویاں نو امید لائے گا 99 پتر ہون گے میری فوج بنے گی، 99 کی ہون گے؟ آواز نہیں آئی، نہیں 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 انہاں کیا سی 99 پتر دے ایک وچوں دھی دے دے پانڈے پنڈے مانجے کرے، 99 پتر 99 پتران دی خواہش، چلو اوتے گل وکھری ہاں پہ گونا انشاءاللہ نہ کیا، انشاءاللہ نہ کیم دی وجہ تو ایک بھی نہ ہویا، صرف ایک ہویا وہ بھی ادھورا، او دہر اللہ پاک نے حضرت سلیمان کو کیا نا، پھر تو کہتے کیسی پر انشاءاللہ تے کہہ لیں دو۔ حضرات جڑی میں بات دسنا چاہنا وا اللہ دے نبیاں نے دعاواں کیتیاں نے بیٹیاں دیاں کیتیاں نے، اتے ہن بات کیتی ہے دعا کرنی ہے تے بیٹے دی کرنی ہے، خواہش رکھنی ہے تے بیٹے دی رکھنی ہے۔ حضرت مریم صدیقہ دا خاندان بڑا اللہ دا ولیاں دا خاندان سی، حضرت مریم صدیقہ دی والدہ نو اللہ پاک نے ارشاد دیتی ہے بیٹی یا بیٹے دی، حضرت مریم صدیقہ دی والدہ کی کہندیاں نے اللہ جو بھی میرے بطن دے اندر ہے، اذا قالت امرأۃ عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم،
اللہ میرے پتر اندر جو تو جان دے بیٹی یا بیٹا میں تیرے رستے اندر وقف کر دیتا ہے اللہ دے نام تے وقف کر دیں دیا نے فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ جس ویلے بچے دی پیدائش ہوئی ویکھیا تے بیٹی ہے مریم صدیقہ دی والدہ یا اللہ یہ تے بیٹی ہوئی ہے یہ مطلب ہے نہ دی خاص ایسی بیٹا ہوئے اللہ دی ولیہ دی خاص کی سی بیٹا ہوئے پریشان ہو گئی یا اللہ تے بیٹی ہے رب العالمین ارشاد فرما دینے رب العالمین نے دا جواب دیتا فرمایا واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ خوب جاندہ جو انہیں جنم دیتا ہے لڑکا لڑکی جیسا نہیں لڑکا مذکر عورت جیسا نہیں مذکر دا مقام زیادہ لڑکی دا تھوڑا ہے یہ عربی کلچر کہہ دیا نے یا اللہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں لڑکی دی عقل کٹ ایمان کٹ نبی پاک نے فرمایا نہیں سی تسی ایام مخصوصہ میں روزہ نماز چھڑ دیو کیا توڑے ایمان دی کمی نہیں تسی دو جنیاں رہو کہ توڑے دو دی گواہی ایک مرد برابر توڑی عقل دی کمی نہیں کوئی عقل دعویٰ بی بی دعویٰ کرے میں عورت تو بڑی عقل مانتا میرے وزیر اعلیٰ بنا دیو غلط ہے پاہمیں ملک ترقی کر دے ملکہ سبا دا اس ویلے ملک چائنا سی اج کل دا سب ملکہ تو ترقی انہیں بہت ہی کیتی سی لیکن حاکمہ اتھو دی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نہیں وہ تے سلیمان سن وزیر اعلیٰ عورتیں ہمیں ملک ترقی کیتی ہے لیکن چھوٹے جے پرندے نے وزیر اعلیٰ عورت قبول نہیں ہوئی میں کہ دو در نہ ٹر پا جے ٹریا در ٹرا مرد تھوڑے نے افسوس دی گا لگی یار حضرات اور بات دے توجہ فرما دینا دے بات دے غور کر دینا عرض کر دیتا ہے کہ اللہ دے نیک بندیاں دی تمنا بھی ہے کہ بیٹا ہوئے نبیاں دیا دعا بھی نے بیٹا ہوئے ان نیک لوگاں دیا تمنا تے خواہشات بھی نے بیٹا ہوئے ان اے ہوئے میں تانوں کیا سی دعا کرنی ہے تے بیٹے دی خواہش رکھنی ہے تے ان تیسری گل کیڑی سی بھلا بھول گئے ہو لگ پتا جاندہ ہے تیجی گل بھی کہی سی کوشش کرنی ہے تے بیٹے دی تسی ان کو کہ کوشش کی میں کریے ان کوشش لگی رہو اور حدیث آ گئی اللہ پاک دی سونے محبوب پیغمبر ارشاد فرماندے نے جس ویلے میاں بیوی آپس دے اندر شریع طریقے نہ سنت دے مطابق اپنے جذبات نو ٹھنڈا کر دینے ملاب کر دینے اگر عورت دا جوہر غالب آوے تے بیٹی پیدا ہوندی ہے اگر مرد دا جوہر غالب آوے تے بیٹا پیدا ہوندا ہے اور تساں علاج کرانا ہے 18 ایک بیماری ہے 18 جدیاں 18 قسمہ جدید تے دیاں 36 قسمہ بنا رہے ہیں اور 18 اکثر جادو تو بیماری لگ دی اکثر ایک جادو تو بیماری لگ دی عورتاں 18 دیاں کئی قسمہ ہمیں ٹھہرنا ہی نہیں ٹھہریا دجے تیجے مہینے زایا 7ویں مہینے زایا کدی بچہ پیدا ہوا نیلا پیلا ہو گیا بچہ اس سے ویلے جگ منہ چو نکلی بچہ پیدا ہوندے کو سال ہے یا دیہڑی دونج فوت ہو گیا مختلف دیاں تو اندر صرف قسم 18 نے دیاں انہاں چو قسم ہے صرف بیٹیاں پیدا ہونا 18 دیاں 18 قسمہ چو قسم نے
صرف بیٹیاں پیدا ہونا یہ بیماری ہے، بیماری اٹھرا بیماری ہے۔ یہ قسم چو قسم ہے کہ وہ جنہیں بیماری لگے اس عورت دا ہی جوہر غالب آندہ، مرد دا جوہر غالب آندہ ہی نہیں۔ وہ دا طریقہ کی ہے بیماری دا علاج کرانا جائز ہے۔ تواڈے ذہن چ گل آنی ہے ہنے قرآن دیاں نعتاں پڑھیاں نے اللہ جنوں چاہے بیٹے دے جنوں چاہے بیٹیاں دے تے ہن کہن ڈیا ہے کوشش کرو علاج کراؤ۔ اللہ جنوں چاہے بیمار رکھے جنوں چاہے شفا دے۔ میں ٹھیک کیا کہ غلط کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ جنوں چاہے بیمار نو شفا دے جنوں چاہے نہ دے شفا مار دے، اختیار رکھدا ہے نا یار، بول دے نہیں پے، اختیار رکھدا ہے نا۔ پھر دا مطلب ہے بیماری کسی دا علاج نہ کرایا جائے، کیونکہ اللہ جنوں چاہے زندہ رکھے جنوں چاہے نہ رکھے، پھر کسی بیماری دا علاج نہیں کرانا۔ جس طرح ادھر بیماری دا علاج جائز ہے، 18 دی بیماری ہے ایدہ علاج بھی، علاج دے باوجود اللہ شفا نہ دے اے او دا اختیار ہے، علاج دے باوجود اللہ بیٹی دے اے او دا اختیار ہے، لیکن علاج کروانا جائز ہے۔ اور بات سمجھو ذرا، بات رات توجہ فرما دینا آج ایدہ علاج کیڑا حکیم ڈاکٹر کرے گا جیڑا مرد تے عورت دے جوہر دے غلبے دی کیفیت نو پوری طرح جان لوے گا، کیونکہ ہر بیماری دا علاج ادو ہوندا جدوں دی تشخیص ہووے، جدوں بیماری دی تشخیص ہو جائے ادا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ جدوں تشخیص نہ ہوئے پتہ ہی لگے بیماری ہے کی ہے، علاج بھی مشکل ہے۔ جڑا حکیم بیماری نو پہلو لب لے، آخر عورت دا جوہر غالب کیوں آ رہا ہے؟ کیا مرد دے جراثیم کمزور ہو گئے نے؟ وہ تو بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے۔ آج جڑے پرساریاں تو نہیں ملتے پھول مکھانے یہ دم کر کے دیتے جاندے نے، زیرہ کالیاں مرچاں یہ بھی بات دم کرتے ہیں، روحانی علاج بھی اتنے موجود ہے اور طبی علاج بھی اتنے موجود ہے۔ حضرات اور حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے کہہ دیتا سی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جدو میں بیمار ہونا تے میرا اللہ منو شفا عطا کر دیتا ہے۔ پتہ چلیا کہ جڑی بھی بیماری ہوئے وہ دی شفا اللہ عطا کرتا ہے۔ اور تین میں چیزاں دسیاں نے، پہلے نمبر تے دعا کرنی ہے تے بیٹے دی کرنی ہے، خواہش رکھنی ہے تے بیٹے دی رکھنی ہے، کوشش کرنی ہے تے بیٹے دی کرنی ہے۔ کیوں؟ بیٹیاں دے نال قوماں ودیاں نے، بیٹیاں نال قوماں دی طاقت ودی ہے، بیٹیاں نال خاندان چل دے نے، بیٹیاں نال ماں باپ دا روشن ہوندا ہے۔ میں اے نہیں کہندا بیٹی دی شان نہیں، بیٹی دی شان ہے۔ اس ساریاں کوششاں دے باوجود اللہ بیٹی دے وے پھر متھے تے وٹ نہیں پانا، پھر اللہ دی تقدیر دا شاکر رہنا۔ ہن آخری گل کر کے گل مکان لگا کہ بیٹیاں دے اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ بیٹیاں نہ طاقت ودی ہے، خانداناں دی، قبیلیاں دی، برادریاں دی، قوماں دی، ملکاں دی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے پتا جی اپنے سارے بھراواں نوں مصر بلا لیا سی۔ یوسف علیہ السلام نے کنعان پنڈ سی نا، ادا قرآن پاک نے بدف کیا، پنڈ کیا ہے کنعان نو، شام دے اندر پنڈ چ رہندے سن نبی یعقوب علیہ السلام، انہاں دی اولاد۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہاں نوں ایتھے بلایا تے یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے نے۔ حضرت یعقوب دا نام دوجا اسرائیل ہے، اے بنی اسرائیل دے 12 قبیلے بن جاندے نے۔ آہستہ آہستہ انہاں دی تعداد بڑی ودی جاندی ہے۔ ہن ایک ویلا آیا کہ فرعون دا ویلا آ گیا۔ فرعون قرآن پاک نے کہہ دیتا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، فرمایا تضعیف طائفۃ منہم،
تستضعف طائفة منهم يسبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستحيي نساءهم. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے فرعون جڑا اپنے ملک دے اندر کیوں غالب سی؟ اس واسطے غالب سی کہ فرعون نے اپنے ملک دے رہن والے نو ٹولے ٹولے بنا دیتا سی. سیاسی جماعتاں، مذہبی جماعتاں، جمہوریت ہے تاکہ لوگی آپس میں لڑتے رہن، میرے وال کسی دا دھیان ہی نہ پوے. تے جڑا قبیلہ سی نا بنی اسرائیل دا، انہوں نے آپس میں پاڑنا چاہیا لیکن اے نہ پاٹا. سب تو زیادہ انہاں تو ڈردا سی. حالانکہ ایک قبیلہ سی، پورا ملک دے نہیں سی، کہنا سی پاڑ دے نہیں. اللہ پاک فرماندے نے فرمایا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم. فرمایا ان اس قبیلے نو کمزور کرن دے واسطے، اس قبیلے نو کمزور کرن دے واسطے انہاں دے بچے مار دیتے، بچیاں زندہ رکھیاں، منڈے مارے، کڑیاں زندہ رکھیاں. قبیلے نو کمزور کرنے واسطے. ہن تو تانوں گل دی سمجھ تاں نہیں ہونی. تساں ہن ساری عمر سنیا یہ ہے کہ نبی سلیمان علیہ نبی موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون نو خواب آیا شام جو کنگ آئی ہے تیرے تاج و تخت نو جلا دے گی. تعبیر کڑائی انہیں کہا شام جو آیا قبیلہ بنی اسرائیل دا، اینا چوکو منڈا پیدا ہوئے گا جڑا تیرے تاج و تخت نو ختم کرے گا. او منڈا کون ہے؟ موسیٰ. لہذا انہوں پیدا نہ ہون دے. اے پھر موسیٰ دے ڈر تو بچے مروانے شروع کر بیٹھا. حالانکہ گل جھوٹی ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. اے محمد بن سدی صغیر کذاب راوی دا قول ہے. موسیٰ دی پیدائش دے ڈر تو بچے نہیں سی مرواندا، بچے مرواندا سی یستضعف طائفة منهم، اس قبیلے نو کمزور کرنے واسطے. قرآن پاک چو پتہ چل گیا جڑے ملک، جڑے قبیلے، جڑی قوم نو کمزور کرنا ہوئے انہاں دے مرد کٹا دیو، عورتاں ودھا دیو. قطرے تانوں بڑا انگریز تہاڈا خیر خواہ ہے، اونج تانوں گاجر مولی دی طرح مسلمانوں کٹن دے ہے. تے جتھے قطرے پلا لو پولیو دے فلانے، ایک قطرے پلاؤ کی ہے وچ ویکسینیسی شامل کیتی جا رہی ہے جڑے بچپن تو ہی پلا دیتی جاندی ہے. ہر بچے دے وچوں مذکر دے جراثیم مردہ ہوندے جان اور مؤنث دے جراثیم ایکٹیو ہوندے جان تاکہ عورتاں بہتیاں ہون مرد گھٹ پیدا ہون. دسو اے ہوئی نہیں ہو رہا؟ ساڑھے ملک دی تعداد عورتاں زیادہ نے کہ مرد ہے؟ ڈبل تو بھی بڑھ گیا آجے کام. پھر جنیاں اسی بڑے شوق نال امپورٹڈ چیزاں کھانے، امپورٹڈ خصوصی طور پہ یہودیاں دیاں اسی کھان والیاں چیزاں لینے. اسی تو اپنے ملک دا نمک نہیں لین دے، نیشنل دا لیا ہی نیشنل دا کرو بڑی سنیا دے دیئے. اسی تو اپنے ملک دی چٹنی نہیں کھاندے، کیچپ بھی انہاں دی لے کے آئی. اسی تو اپنے ملک دا صابن نہیں کریں دے، انہاں دا لے آئی. انہاں دی ہر پروڈکٹ دے اندر ایسیاں ویکسین شامل کیتیاں جا رہی ہیں جڑیاں تواڈے وچوں مرداں دے جراثیم مردہ کر رہی ہیں، عورتاں دے جراثیم ایکٹیو کر رہی ہیں تاکہ تہاڈا ملاپ ہوئے، بچیاں زیادہ پیدا ہون، بچے گھٹ پیدا ہون. کو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اے چھڑ دے امپورٹڈ چیزاں، دیسی اور اپنے ملک دیاں چیزاں استعمال کرو جڑیاں اتھے بڑھ رہی ہیں. اور جی مولوی صاحب انہاں دیاں اتھے بڑھ رہی ہیں اور بانے اتھے رہی ہیں کمپنیاں انہاں دیاں نے، کیمیکل انہاں دے چل رہے ہیں، تواڈے نہیں چل رہے. کیمیکل انہاں دے بڑے شوقین اور پیپسی دے، کوک دے وغیرہ وغیرہ دے. یہ دے مقابلے بتھیریاں آ گئی ہیں، گور میں پی لو چسکا لینا ہے. انہاں دے اندر ایسیاں کیمیکل آ رہے ہیں
جڑیاں چیزاں ودا اپنا مردانہ مرد کٹا رہے نے عورتیں ودا رہے نے. تو میرے ذمے چونکہ میرے بھائی عثمان گجر صاحب نے موضوع لگایا سی تو میں تھوڑا جا حصہ دا بیان کر دیتا ہے. زندگی رہی تفصیل پھر بیان کراں گا. ہن تانوں گل دی سمجھ آ گئی ہے. دعا کرنی ہے تے بیٹے دی شادی بیاہ ہو جائے تو دعا کرنی ہے کا دی بیٹے دی. 100 سال بھی لنگ گیا پھر بھی منگنا ہے تے تانوں 100 پتر بھی مل گیا پھر بھی منگنا ہے تے بیٹا. خواہش رکھنی ہے تے کوشش کرنی ہے تے جب تقریر بھی کرانی ہے تے نہیں ہوتے عظمت بیٹی. ہوتے جو شریعت میں مولوی صاحب عظمت بیٹی بھی بیان کرتے عظمت بیٹا بھی بیان کر کلی بیٹی نہ بیان کرے. نہیں تو ماما جڑیاں نا سارا منڈیاں دا پیسہ کھچ کے کڑیاں نوں جیل دئی ہوندیاں نے. منڈے پھر مگر ہوندے رہ جاندے نے. ماما اکثر انہاں دی حالت نہیں پتر اے تے پتر نے پھر بھی کما لین گے او تے دھیاں نے پتر انہاں نے دینا کم ہونا ہے. او جنہاں دا بندہ میں تے جیل دے حق وچ ہاں. میں نہیں جیل نوں لعنت کہندا. میں واحد مولوی ہاں جڑا جیل نوں لعنت نہیں کہندا جیل نوں سنت کہنا. لیکن سنت دی حد تک رکھو رسم تے نہ لے جاؤ. نبی علیہ السلام نے جویں چند چیزاں دتیاں ضرورت دیاں دیو. پتراں دا بھی خیال رکھو انہاں دا بھی گھر آباد ہونا ہے. تے سارا پیار دھیاں نہ دے دیو. آ جڑیاں تواڈے گھر لڑ لگیاں نے تواڈے پتراں دے نوہ انہاں دا بھی دھیان رکھ لو. اللہ میرا تواڈا حامی و ناصر ہوئے. ایک سوال دا جواب تے انشاءاللہ پھر اس تو بعد افطاری تقسیم ہوئے گی. قاری صاحب فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اللہ اکبر انگلی پر پڑھنے کے بعد اگر کوئی ذکر کرنا ہو تو کیا تسبیح کر گیا؟ بھائی بجائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جا رہے سن رستے تے ایک مائی بڈھی وہ دے کے کھجوراں دیاں گٹکاں تے کنکریاں پئیاں سن. انہاں تے تسبیح پڑھ رہی سی گنتی کر رہی سی. انہاں تے نبی پاک نے فرمایا تینوں میں اس تو بہتر کلمات نہ دساں. نبی پاک نے یہ نہیں کیا ہاں کی کرن رہی ہے گنتی کرن رہی ہے. لہذا آلہ تسبیح وہ کسی چیز کا بھی ہوگا پتہ استعمال کرنا جائز ہے. پوریاں تے بہتر ہے پوریاں تے بہتر ہے. لیکن کوئی بندہ نسیان دا مریض ہے پوریاں تے بھول جاتا ہے وہ تسبیح دے دانے استعمال کر سکتا ہے. جائز ہے. وہ پتر ٹائم تھوڑا سی میں تے کوئی نہیں میرے لو پولو کے لئی آؤ. بتائیں کسی کا حق چھپانا چھیننا جائز ہے؟ جو کسی کا حق ہو اسے دیا جا تو ٹھیک ہے. میں کدوں آ کے چھینوں؟ تھی میں ہو تو میں بیان کیتا ہے تھی دا حق تھی نو دیو تے پتر دا حق پتر نو دیو. ڈنڈی نہ مارو. لو جی الحمدللہ سارے احباب دعا کریا جے. میں نہیں جات کے پڑھیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ جنہیں بیمار نے سب نو صحت دے دے. جنہیں تیرے بیمار بندیاں بندے سب نو شفا دے دے. جنہیں آئی نہیں یا اللہ سب دانا قبول فرما. میرے بھائی محمد عثمان گجر صاحب جنہاں نے اج دے پروگرام دا انتظام کیتا ہے افطاری دا ماشاءاللہ کھانا بنایا ہے. اللہ انہاں دے مال جان کاروبار اندر برکت دے. اللہ اس نوجوان دیاں حفاظتاں فرما. اللہ ایسے نوجوان ہر جماعت نو دے. اللہ ایسے نوجوان ہر پنڈ نو دے. اللہ ایسے نوجوان ہر شہر نو دے جڑے نوجوان متحرک ہون دوسرے نال لے کے ٹرن دین دی تبلیغ کرن دین دا کم کرن. یا اللہ بے اولادیاں نو نیک اولاد دے دے. جنہوں نے عطا کیتیا نیک تے فرما بردار بنا دے. جڑے بھی پریشان ہیں کاروباری معاملے دے اندر اللہ انہاں دے کاروبار چلا دے. اصلاح اللہ مادی استحکام نصیب کر دے. یا اللہ سن دنیا آخرت دیاں بھلائیاں دے دے. دین دی سمجھ دے دے. صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.